نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت جو انسانوں کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے انسانوں کی زندگی کے لیے جو ہدایات عطا فرمائیں، یہ انسان ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے مزاج کو بناتا ہے، اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، تو یہی انسان کے وہ نیک کام بن جاتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، وہی انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات پوری کرنا حرام نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنے جذبات کو پورا کرنا حرام نہیں ہے۔ ہاں، اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرنا نیکی ہے۔ بس انسان کو اتنا سا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کی تربیت جو گزشتہ جمعوں سے بات چل رہی تھی کہ ہم کیسے نئی نسل کے اندر کیسی خوبیاں پیدا کریں کہ جس سے وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس میں پھر خود ہم بھی آتے ہیں، ہم ماں باپ بھی آتے ہیں، ہم معاشرے کے بزرگ بھی آتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ خصوصیات اپنانی پڑیں گی، تب وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ ان خصوصیات میں سے آج ایک اہم خصوصیت یہ کہ اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرنا، اور جذبات میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ مزاج بنا دیا جائے۔ یہ جذبات بھی انسان کے اندر اللہ ہی نے رکھے۔ انسان کوئی خلاف اصول بات دیکھتا ہے، خلاف مزاج کوئی بات دیکھتا ہے، کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان ان خاص لمحات میں اپنے جذبے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے، بس وہی جذبہ نیکی بن جائے گا۔ وہی اس کی خواہش کو پورا کرنا، اپنی مرضی پوری کرنا، وہی نیکی بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بچیوں کے اندر شروع سے یہ کیفیت پیدا کرنا کہ ایک دم غصے میں بھڑک جانا، جو زبان پہ آئے وہ نکال دینا، سامنے چیزیں ہوں اس کو توڑ دینا، یہ بالکل اسی طرح بچے سیکھتے ہیں جیسے کہ ایک مثال، ایک بات بیان کرتے ہوئے، وہ شکر کا موضوع یہاں چل رہا تھا جمعے میں، تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ماں باپ بھی کوئی کام کہہ دیں تو جزاک اللہ کہہ دیں۔ اس میں واقعہ ایک سنایا تھا کہ کس طرح وہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانے پہ جانا ہوا تو ایک ایک بچہ جزاک اللہ کہتا تھا، تو میں نے کہا بڑی محنت ہوئی ہے، تو اس کے جواب میں والد نے کہا تھا کوئی محنت نہیں ہوئی، دراصل ہم ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو، جب بھی بیوی مجھے کھانا دیتی تھی، روٹی دیتی تھی، میں جزاک اللہ کہتا تھا، سالن دیتی تھی جزاک اللہ کہتا تھا، اور بیوی کو میں کوئی چیز دیتا تھا تو وہ جزاک اللہ کہتی تھی۔ وہ جب اتنے ہی بچے آگے پیدا ہوئے، بچے گھر کے اندر وہی ماحول دیکھا، انہوں نے بھی وہ کہنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب نوجوان ماں باپ غصے میں آتے ہیں تو گھر کی چیزیں توڑنا، جو ہاتھ میں چیز ہو دے ماری، جو منہ میں آیا کہہ دیا، اگلے کی بے عزتی کر دی۔ جب نوجوانی میں میاں بیوی کا یہ مزاج ہوتا ہے تو گھر میں جو آنے والے بچے ہوتے ہیں ان میں خود بخود وہ مزاج آ جاتا ہے، سیکھتے کہ ٹھیک ہے غصے میں آؤ تو پھر یوں چیزیں دیکھ کر مارنی چاہیے،
یوں کسی کو برا بھلا کہنا چاہیے، یوں گالی دینی چاہیے، یوں بے عزتی کرنی چاہیے۔ کالج کی زندگی میں FSC کا لڑکا تھا ایک، تو اس کے والد صاحب آئے بڑے غصے میں، کہنے لگے یہ بہت بد زبانی کرتا ہے ہمارے ساتھ، بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ ان کو کہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، سمجھائیں گے۔ شرافت سے کہا تو وہ آگے سے والد صاحب کو اور غصہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو استاد بڑا نرم نرم بولتا ہے۔ تو انہوں نے بھی والد صاحب نے موٹی موٹی 2 گالیاں نکالی اپنے بچے کو اور کہا کہ اس کو اس کی ٹانگیں توڑ دے پھر یہ سمجھے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے، ایسا بھی کر لیں گے۔ تو ان کے والد صاحب کو پھر کمرے میں اپنے بٹھا لیا، طالب علم کو کہا جاؤ اپنے کلاس روم میں جاؤ۔ اس بچے سے تو ابھی بعد میں پوچھیں گے، پہلے والد صاحب سے گزارش کی تھی اس وقت کہ آپ نے ابھی میرے سامنے اس بچے کو 2 موٹی موٹی گالیاں نکالی۔ کہنے گا جی اس کے بغیر سمجھتے ہی نہیں آج کل نوجوان بچے۔ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں بھی جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ظاہر ہو جاتی باتیں تو آپ وہاں گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہنے گا یہ تو ہوتا ہی گھروں میں ہوتا ہے۔ بس ایک دن ان کے 2-3-4 جملے انہوں نے بولے تو ان سے گزارش کی کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ 18-19 سال۔ 2 سال 1-1.5 سال شروع کر نکال دیں تو باقی 16-17 سال آپ ماں باپ نے اس کے سامنے گالیاں نکالی ایک دوسرے کو بچوں۔ اب 16-17 سال میں آپ نے تربیت کی ہے، اس کو گالیاں دینے کی تربیت کی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ 18-19 سال کا جوان جب غصے میں آئے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے، اس کے منہ سے نعتیں سنائی دیں، تلاوت سنائی دے، کیسے ممکن؟ 16-17 سال آپ نے محنت کی ہے، یہ محنت ہی تو ہے اور کیا ہے، ماحول ایسا بھی ہے۔ تو آج ہمیں وہ جڑ کو پکڑنے کے لیے کہ یہ بچہ بد زبان کیسے ہو گیا، یہ غصے میں آ کر گالیاں کیوں دیتا ہے، آج جوان ہونے کے پاس ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتا ہے، گھر کی چیزیں کیوں توڑتا ہے، معمولی باتیں، بس ہاتھ میں جو چیز ہے وہ دے ماری۔ اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں بچے، نوجوان ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر، نئی نسل کے اندر وہ غصیلے جذبات نہ ہوں، وہ منفی جذبات نہ ہوں، وہ ایک دم بھڑک جانا نہ ہو، جو چیز آئے وہ دیوار پہ ماری، دوسرے کو مارا، گالی دی، بد زبانی کی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ نئی نسل میں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس نئی نسل کے سامنے گھر کی زندگی کے اندر کچھ تربیت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، بچے بہت نیک زبان والے ہونے چاہیے، تقریباً ناممکنات میں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اس مسئلے میں۔ انسان خوشی میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تب بھی جذبات سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا بھی ہے خوشی کا موقع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تو کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، آپ کہاں یہ بیچ میں دین لے آئے، یہ مذہب درمیان میں کیسے آ گئے، دین کیسے آ گئے؟ دین کو ایک طرف رکھیں، خوشی کا موقع ہے، ساری ہندوانہ رسومات کرتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، مخلوط محفلیں بھی ہوں گی، رقص بھی ہوں گے، غلام بھی ہوں گے، گانے بجانے بھی ہوں گے، خوشی کا موقع۔ اور جب غم کا موقع ہوتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، غم ہے بس، اس میں پھر اللہ کے خلاف بھی بولتے ہیں، مخلوق کے خلاف بھی بولتے ہیں، غصہ آیا ہے، غم کا موقع ہے، نقصان پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، یہ مزاج ہے، معاشرے کا مزاج جب بن جائے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی کہ انسان غصے میں آ کر، شدت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے آپ پر قابو پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بسا اوقات ہم بچوں کو بچپن سے وسیلہ بناتے، باقاعدہ وسیلہ بناتے، پہلے ہم اپنا غصہ ان پر اتارتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بس میں ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی غصہ اتارنے، جوان ہونے کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے غصہ کیسے اتارا جاتا ہے، کیسے نکالا جاتا ہے۔ تربیت اور چیز، غصے کو پورا کرنا اور چیز۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ
یہ بھی ضروری نہیں کہ اچھا بچہ وہ یا اچھا نوجوان وہ یا اچھی بچی وہ جس کے اندر غصہ ہی نہ ہو، نہ، یہ بھی کوئی دین نہیں ہے، یہ بھی کوئی دین نہیں ہے۔ غصہ ہونا انسان کے اندر، یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی کوالٹی ہے غصہ ہونا۔ غصہ نہ ہونا یہ انسان کے لیے عیب ہے۔ کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے، وہ حدیثیں بھی سناتا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ غصے پر قابو پانا چاہیے، غصہ کرنا حرام ہے، وہ بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن جو بات سمجھنے کی بنیادی وہ یہ کہ غصہ ہوتا کیا ہے؟ خلاف اصول، خلاف مفاد، خلاف ضابطہ کوئی بات دیکھ کر انسان کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ انسان خلاف مفاد، خلاف اصول، خلاف ضابطہ بات دیکھ کر جو غصہ آتی، شدت آتی ہے مزاج میں، اسے غصہ کہتے ہیں۔ اب وہ ایک غصہ برا ہوتا ہے، ایک غصہ اچھا ہوتا ہے، تب وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس غصے پر قابو پانا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کے لیے اب عذاب ہو چکا ہے، یہ آج کا جو موضوع ہے نا، یہ گھروں کے لیے ایک عذاب ہے آج غصہ۔ باپ کا غصہ، ماں کا غصہ، نوجوان بچوں کا غصہ، نوجوان بچیوں کا غصہ، عذاب ہے آج گھروں میں۔ اس کی بات کو بہت سمجھنا ہے اور اس کی باریکی میں جانا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ کسی بھی سٹیج پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں کنٹرول ہو سکتا ہے، بشرطے کہ پوری بات معلوم ہو۔ اب یہ اچھا غصہ کیا، برا غصہ کیا، یہ غصہ آنے والے انسان کو خود جج کرنا ہوگا، خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ اچھا غصہ آ رہا ہے اس وقت، یہ برا غصہ آ رہا ہے۔ جب تک انسان خود فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا نا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ غصے میں ہوتا ہے، ماہر نفسیات اس کو غصے کی شدت کی بنا پر اس کو پاگل پن سے تشبیہ دیتے ہیں، جنون، دیوانہ پن۔ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس، اس لیے کہ نوجوان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے مارو، جاڑو، جلاؤ، ختم کرو۔ آگے کیا ہوگا وہ ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے عربی میں خوبصورت ایک جملہ ہے، بڑے بڑے دیداروں کو دیکھا، بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا زندگی میں، طالب علموں کو، پروفیسروں کو، فلاں کو، فلاں کو، وہ عربی کا جملہ، خوبصورت جملہ ان پر صادق آتا ہے، فٹ آتا ہے پورا جملہ۔ اول الغضب جنون وآخرہ ندم، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، غصے کا پہلا حصہ پاگل پن ہوتا ہے اور غصے کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، دارالفتہ بھرے پڑے جامعہ شفیعہ کے اور دوسرے ادارے، وہ مفتی صاحب میں نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مفتی وہ غصے میں کیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی 3۔ پھر وہ تاکید، پھر وہ الجھتا ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب میں نے غصے میں 3 طلاقیں دی تھی، میں غصے میں تھا اس وقت۔ مفتی صاحب بھی پھر آگے سے بڑے تحمل سے جواب دیتے، وہ بھی غصے میں نہیں آتے، وہ تحمل سے جواب دیتے کہ نہیں غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ کب ہوتا ہے کہ آجا آج تو نے پلاؤ بڑا اچھا بنایا، شامی کباب اچھے بنائے، جا تجھے 3 طلاقیں، غصے میں دی جاتی۔ لیکن جب مزاج بنا ہوا نا کہ غصے میں وہ الفاظ نکالے جو اینڈ کے الفاظ ہوتے ہیں، انتہا کے الفاظ ہوتے ہیں، جب مزاج بن جائے، اللہ کے بندے لاکھوں اردو زبان میں الفاظ ہیں، لاکھوں، یہی ایک لفظ ملا تھا بولنے کے لیے، اور لفظ بول لو، غصہ ہے نا نکال لو، لیکن ایک طلاق کا لفظ نہ بولو، نہ بولو، اس کو ہوش و حواس میں، وہ بھی بوقت ضرورت۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ غصے کے اندر
یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے. وآخرہ ندم، اس کا آخری حصہ شرمندگی ہوتی ہے. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ غصے کے موضوع کو اچھی طرح سمجھا جائے، کیسے ہم قابو پائیں. پھر آخر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ایک غصہ اچھا ہوتا ہے، غصہ برا ہوتا ہے. اگر اپنے ذاتی مفاد، ذاتی سوچ کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، میرے کپڑے کیوں نہیں استری، کھانا کیوں نہیں ملا، نمک زیادہ ڈال دی، مرچیں اتنی زیادہ تیز کر دی، ذاتی زندگی، ذاتی اصول، ذاتی مفاد کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، وہ غصہ برا ہے، اس پر بالآخر قابو پانا ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرنا. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غصہ آئے تو وہ اس غصے پر عمل کرنا جائز ہے، وہ غصہ اچھا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہ اس غصے پر وہ غصہ اچھا ہے. لیکن ایک جملہ بولنے لگا ہوں جس کو بڑی توجہ سے سننا ہے کہ وہ غصہ اچھا ہے اور اس غصے پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے. یہاں غلطی ہو جاتی ہے، پھر غلطی ہو جاتی کہ وہ کہا سمجھے کہ مجھے غصہ اچھا آ رہا ہے لہذا مارو. اور جب مارا تو پوچھا کیوں مارا، کہنے کے حدیث میں آتے جیسے والد صاحب صبح جگا رہے تھے بچے کو، نوجوان بچے کو نماز کے لیے. یہ ہمارے گھروں کی غلطیاں ہیں، بہت بڑی غلطیاں. گھروں میں زلزلے اسی انہی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں. بچے دور ہو جاتے ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے کہ وہ کئی دن فجر کی نماز کے لیے جگا رہے تھے بچے کو، آخر ایک دن میں غصہ آ گیا، لگا دی اس کو، تھپڑ مارے اس کو. ظاہر ہے آگے سے بچے نے بھی کچھ کیا. تو جب آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، آج میرے ساتھ بچے نے بدتمیزی کی. کیوں کی؟ میں نے فجر کی نماز کے لیے جگایا تھا اس لیے بدتمیزی کی. پوچھا کہ کیا ہوا؟ بڑا دل دکھا ہوا تھا باپ کا. کہنے لگا کہ وہ میں نے آج فجر کی نماز کے لیے جگایا، نہیں اٹھ رہا تھا تو میں نے اس کے 2 لگائی. جب 2 لگائی تو آگے سے کھڑا ہو گیا، بدتمیزی کی. میں نے عرض کیا کیوں مارا؟ کہنے لگا حدیث میں آتا ہے بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. اب ان سے گزارش کی کہ بچے کی عمر کتنی ہے، نوجوان بچہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، قریب 18-19 سال کا FSC میں پڑھتا ہے، BSc میں. میں نے کہا حدیث پوری سنانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ نبوی طریقہ جو میں نے عرض کیا نا، غصہ آئے، اچھا غصہ آئے تو اس میں بھی نبوی طریقہ، اس میں بھی اپنا طریقہ نہیں، اپنی سوچ نہیں. ان کو کہا پوری حدیث سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مرو اولادکم، جامع ترمذی کی حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو پٹائی کر سکتے ہیں. واضربوهم حدیث میں آتا ہے بچے کو مار سکتے ہو جب وہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے. اور 7 سال کا بچہ وہ کون سا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم 5 سال کی عمر کے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، کلاس 1 میں 5 سال کے بچے کو. لہٰذا وہ جب 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہوگا تو وہ کلاس 2 میں ہوگا، اور جب 10 سال کا ہوگا وہ کلاس 5 میں ہوگا، 5th کلاس میں. اب 5th کلاس کے بچے کو ماسٹر صاحب تھپڑ مارتے ہیں، یوں مارتے ہیں، وہ تو جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ساتھیوں سے ہنستا کھیلتا ہے. اس کے اندر وہ بھی عزت نفس پیدا نہیں ہوتی نا، وہ شعور پیدا نہیں ہوتا، وہ کھا لیتا ہے مار ماسٹر صاحب کی. 5-10 سال کا بچہ، 5th کلاس کا بچہ مار کھا لیتا ہے. لیکن 12 سال کے لڑکے پہ ہاتھ اٹھا لیں تبھی وہ شاید گزارا کر جائے. لیکن 18-19 سال کا نوجوان اس پر باپ ہاتھ اٹھائے گا تو جواب ہے اس ساز سے سوز نکلے گا، پھر کچھ اس ساز سے سوز نکلے گا، برداشت کرنا پڑے گا. پھر
حدیث میں وہ جوان بچے پر ہاتھ اٹھانا کسی حدیث میں نہیں کہا. اور اگلی بات بھی عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ہے حدیث میں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کر لو. لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. ایک مثال نہیں ہے، ایک مثال، ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. ساری زندگی اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ بھی تو سنت ہے. ویسے ماشاءاللہ پانی پینے کی سنتیں یاد ہیں، سرما لگانے کی سنتیں، مسواک لگانے کی سنتیں، فلاں کرنے کی سنتیں بہت یاد ہے. لیکن 2 سنتیں اور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو کبھی کسی بچے کو نہیں مارا کبھی بھی، اور اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ساری زندگی کبھی. کاش ان 2 سنتوں پر گھروں میں عمل شروع ہو جائے، آدھے مسئلے تو یہیں سے حل ہو جائیں گے. وہ اچھا غصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے، اس پر عمل کرنا ہے لیکن نبوی طریقے سے. اس پر بھی سوچنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بات دیکھی، ہوتا ہوا دیکھا، غصہ آیا اور جی اچھا والا غصہ ہے لہذا قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لے بندہ، میں خود برابر کر دوں، عدالتیں نہیں کرتی تو میں کر دیتا ہوں. جی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ جو غصہ آتا ہے، اگر انسان سوچے گزشتہ 10-12 دن پہلے سوچے جو گزر چکے کہ کتنی بار، خود انسان خود اپنے لیے سوچے کہ کتنی بار مجھے اچھا غصہ آیا، کتنی بار برا غصہ آیا، تو اس کیلکولیشن میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی، بڑی حیرت ہوگی کہ اس انسان کو معاشرے میں آتا ہی برا غصہ ہے. فلاں نماز نہیں پڑھتا، بچہ نماز نہیں پڑھتا، کتنی مرتبہ غصہ آیا ہوگا، جھوٹ بولا غصہ آ گیا، خیانت کی، بددیانتی کی، چوری کی، بچنے کی، غصہ آ گیا، کتنی بار اچھا غصہ آیا ہوگا. زیادہ انسان کو غصہ آتا ہی برا والا ہے. اور اس برے غصے پر قابو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نسخے بتائے جو ہم بچوں کو سکھائیں گے، نوجوانوں کی تربیت کریں گے، خود اپنے آپ پر بھی بہت ضرورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب غصہ آئے تو ایسی صورت میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث میں سکھایا کہ اس سے انسان کو شیطانی ہے، برا غصہ آتا ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے، لہذا شیطان سے پناہ مانگو، غصہ قابو آ جائے گا انشاءاللہ. آسان سا عمل بچوں کو سکھایا جائے. بچوں کو دیکھے غصہ آ رہا ہے، ہاتھ میں آپ نے کوئی چیز کھانے کی دی، وہ دے ماری زمین پر، بیٹا اعوذ باللہ پڑھے، لا حول پڑھے، شروع سے اس کا مزاج بنانا ہوگا. اور پھر دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مشکات شریف میں باب الغضب میں یہ حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر غصہ آئے، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر غصہ آئے تو یہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ الگ بات ہے کہ سائنس اب کیا کہتی، اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، فزیالوجی وہ یہ کہتی کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو انسان کے اعصاب اکڑ جاتے ہیں، پٹھے اکڑ جاتے ہیں. کھڑا ہو نا انسان، اس کو غصہ آ رہا ہو، تیز غصے میں اس کو آپ بٹھائیں زور سے کرسی کے اوپر، وہ بیٹھ جائے گا لیکن گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں. وہ اکڑا ہوا ہوتا نا، غصے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، غصے میں ہے بڑا، آپ اس کو اٹھا کے کھڑا کریں نہ، نہیں کھڑا ہو گئے، اس لیے کہ اس کے پٹھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب انسان اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے نا، آسان باتیں، بہت آسان باتیں، کہ یہ کھڑا ہوا ہے تو غصے میں بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے. نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹہلنا شروع کر دے، ٹہلنا شروع کر دے، غصہ ختم ہو جائے گا، قابو آ جائے گا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا طریقہ. نمبر 3، تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا
اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے. اذا غضب احدکم فلیتوضا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے. آج ہائیڈرو تھراپی جو ہے نا، پانی سے علاج، سادہ پانی سے علاج، پوری سائنس ہے سادہ پانی سے علاج. ڈاکٹر بھی تو کہتے ہیں نا غصہ آئے تو وہ بخار ہو جائے تیز، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، چہرے کے اوپر، بازوؤں کے اوپر، پاؤں کے اوپر، بخار کم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ جب غصے میں انسان تپ جاتا ہے نا اس کا جسم، تو یہ دونوں ہاتھ دھوئے گا، کونیوں سمیت دھوئے گا، چہرے کو دھوئے گا، سر پہ مسح کرے گا، گردن کا مسح کرے گا، پاؤں دھوئے گا. کر کے دیکھ لیجئے غصہ قابو آ جاتا ہے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بہت آسان باتیں، لیکن اس میں دو کام نہیں کرنے. جب غصہ آئے، یہ اور ہم نوجوانوں کی تربیت، خود اپنے آپ کو نوجوانوں کی، خاص طور پر بچوں اور بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. دو باتوں پہ کنٹرول کرنا، ایک زبان نہ چلے، ایک ہاتھ پاؤں نہ چلے، بس. اگر غصے کے وقت ان تین طریقوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے قابو پا لیا جائے، اور بچوں کو سکھایا جائے، نوجوانوں کو بار بار ایک دو دفعہ نہیں، یہاں تک کہ ان کا مزاج بن جائے کہ وہ غصے میں زبان نہ چلائے، غصے میں ہاتھ پاؤں نہ چلائے، چیزیں نہ توڑے، دے کر مارے نہ دیواروں کے ساتھ. جب دو چیزیں نہ ہوں تو پھر ایک عجیب بات بتانے لگا. اس کا تجربہ کیجئے گا کبھی کہ انسان برے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. کسی پر غصہ آئے، اس زبان نہیں چلانی، ہاتھ پاؤں نہیں چلانے، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کو گالی نہیں دینی، کوئی چیز نہیں توڑنی. اس وقت غصے پر قابو پا لیجیے. جب غصہ ٹھنڈا ہوگا نا تو اللہ دل میں اس مسئلے کا حل نکالے گا اور ڈالے گا آپ کے دل کے اندر. کر کے دیکھنے کی بات ہے. اللہ پھر اس مسئلے کا حل ڈالے گا ذہن میں کہ جس بات کی وجہ سے غصہ آیا تھا اس کا حل کیا ہے. لیکن جب انسان زبان چلا چکا ہو، ہاتھ پاؤں چلا چکا ہو، پھر بھی اللہ ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن اس وقت کارتوس چل چکا ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں اب اس بات کا اب کوئی فائدہ نہیں. جو کرنا تھا وہ کر لیا. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کیوں نہیں قابو پا سکتا؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، نفسیاتی وجہ ہوتی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہے. انسان غصے میں اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، پہلوان سمجھتا ہے. مارو، توڑو، کھوڑو، جو ہوتا ہے. باپ کو بے عزت کیا، ماں کو بے عزت کیا، گھر کی چیزیں توڑی، مزاج. اور وجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو طاقتور اور بہادر سمجھتا ہے غصے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کس کو کہا؟ اب حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بہادر طاقتور، لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، چت کر دے، گالیاں دے دی، بدزبانی کر لی، بے عزت کر دیا، مار دیا، پیٹ دیا، یہ طاقتور نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. یاد رکھ لیجئے گا، ہماری نوجوان نسل جو غصے پر قابو نہیں پا سکتی، یہ کمزور نسل ہے، یہ طاقتور نہیں. طاقتور ہمارے بچے اور بچیاں کب ہوں گے؟ نوجوان کب طاقتور ہوگا؟ جب وہ اپنے غصے پر قابو پانے والا ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں خود اپنے جذبات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نئی نسل خاص طور پر نوجوانوں کی اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.